الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اکرموا اصحابی و اصحاری صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ ایک مرتبہ محبت سے با آواز بلند درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و نبینا و مولانا محمد وعلا آل وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ زباں کا لبوں کو یہی ہے اشارہ، کہیں مل کے باہم محمد محمد۔ بہنگام معراج چرچا یہی تھا، فلک پر تھا پیہم محمد محمد۔ ہاں وہ نبی آخری ہیں لیکن سب سے مقدم مکرم معظم۔ الہی میرے منہ میں جب تک زباں ہو، زباں پر ہو ہر دم محمد محمد۔ اہل بیت سے الفت کر بن تابع دار صحابہ کا، اہل بیت سے الفت کر بن تابع دار صحابہ کا۔ جنت میں گر جانا ہے اپنا کردار صحابہ کا۔ طلحہ زبیر خبیب و بلال تھے جاں نثار محمد کے، محمد ہی کا ہوگا وہ جو جاں نثار صحابہ کا۔ واجب الاحترام معزز مکرم محترم علماء کرام، معززین علاقہ، اسٹیج پر تشریف فرما، مشن حق، مشن سچ، ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت پر مر مٹنے والے میری جماعت کے ذمہ داران، قائدین اور تشریف فرما پنڈال میں دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، جس خالق نے ہمیں دین کی نسبت سے اور آج کی اس مبارک محفل میں محمد و آل محمد کی نسبت سے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کے ان دوستوں کی اس محنت اور کاوش کو قبول کرے،
معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس مبارک محفل کی اثرات اللہ پورے علاقے پر بحیثیت ہدایت مرتب فرمائے۔ بڑی دیر سے ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے جم کے اور بڑے جذبے سے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اصحاب و آل پیمبر سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ سب کا آنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے۔ کافی سارے تھکے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، سوئے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، تو وہ پنجابی کے اندر ٹاویں ٹاویں بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا طے کر لیں، تھوڑا سا میں آپ کا خیال کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ میرا خیال کریں، تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ کیا خیال ہے جی؟ میں آپ کا خیال یہ کرتا ہوں کہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور آپ میرا یہ خیال کریں کہ جاگتا ہوا ٹائم دے دیں۔ کیا خیال ہے؟ کہیں ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ تھوڑی سی ہے نا توجہ، جاگ رہے ہیں نا؟ اور آپ نے عظیم شخصیت آپ کے سامنے خطاب لاجواب کر چکی ہے، اور آل محمد کا ذکر آپ نے آل محمد کی زبان سے سنا بھی ہے جی۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ وہ ذمہ دار اسٹیج ہے اہل سنت کا جس پر سیرت محمد بھی بیان ہوتی ہے، سیرت آل محمد بھی بیان ہوتی ہے۔ ہم صرف خالی دعوے دار نہیں ہیں، ہم عمل اور کردار کے بندے ہیں۔ ہماری نسبت جن اکابر کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنی نسلیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ قربان کی ہیں، اصحاب و آل پہ قربان کی ہیں، ہم ان کے نام لینے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ امانت عقیدے کی، رسالت کی، ختم نبوت کی، ناموس صحابہ کی، اطرت اور عزت اہل بیت کی یہ امانت انشاءاللہ ہر قیمت پر آنے والی نسلوں تک پہنچا کے دم لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہم نے نہیں کائنات کی ہر شے نے حضور کو اللہ کا رسول مانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ تو ایک ایسا باب ہے کہ جس باب کی انتہا نہیں ہے۔ جس طرح جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ جب سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کسی نہ کسی انداز میں زندہ کیا ہے۔ کسی زبان پہ، کسی کی تعریف میں اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا، لیکن آقا کی تشریف آوری کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک اللہ حضور علیہ السلام کو، حضور کے دین کو، حضور کی ذات کو، حضور کی بات کو، حضور کی جماعت کو، حضور کی کتاب کو، حضور علیہ السلام کی سیرت کو، صورت کو، کردار کو، گفتار کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے۔ اس کا سب سے بنیادی، سب سے پہلا، سب سے بڑا جو ذریعہ بنے ہیں اس ذریعے کو صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ اس ذریعے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ سارے بولیں گے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو یہ عنوان پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی ہوگی کہ یار دیوبندیاں دا سٹیج جلسہ تے نا سیرت آل محمد۔ بڑا حیران ہو رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو ہمارا تھا، انہوں نے کیسے لے لیا؟ یاد رکھو، جس طرح سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اللہ اہل سنت کے سٹیج سے دیتا ہے، اسی طرح اصحاب والے محمد کی خوشبو بھی اللہ دیتا ہے۔ کریں جرت،
کہ سیرت محمد کا عنوان بھی آپ کو نہیں ملے گا. جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو محبت آل رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس دعوے کے ساتھ ساتھ عمل ہے، ہمارے ساتھ کردار ہے، ہمارے پاس گفتار ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ صرف زبانی نہیں، اللہ نے ہمارے اکابرین کے عمل سے بھی دنیا کو بتایا کہ جو محمدی ہوتے ہیں ان کی گفتار میں سیرت نبی نظر آئے گی، کردار میں سیرت مصطفیٰ نظر آئے گی، اعمال میں سیرت مصطفیٰ نظر آئے گی. نہیں یہی نہیں، بلکہ حضور تو حضور کے ایک ایک یار کا کردار بھی نظر آئے گا. حضور کی آل مصطفیٰ آل محمد کی سیرت اور صورت کا کردار بھی نظر آئے گا تو اہل حق میں نظر آئے گا. اس پر کہو الحمدللہ، بلند آواز سے کہو الحمدللہ. اسی وہ نہیں کہ علی 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 علی. حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے یا تو نام لینا نہیں، اگر لینا تو سنیا کدی. یہ محبت کا انداز ہے، یہ الفت کا انداز ہے، یہ پیار کا انداز ہے. محبت کا انداز یہ ہے کہ وضو ہو اور علی کا نام زبان پہ ہو. سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ. پتہ ہے اس کا وزن کتنا ہے اس جملے کا؟ یہ اہل و سنت کی طرف سے حضرت علی کو گفٹ ملا ہوا ہے. حدیث میں نہیں آیا یہ لفظ کرم اللہ وجہہ. اللہ حضرت علی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، ہنستا مسکراتا رہے. آل محمد یا اہل بیت پیمبر اہل و سنت کے ایمان کا حصہ ہے. اقرار کرو اس بات کا، اہل و سنت کے ایمان کا. ہم جس طرح صحابہ اکرام کو اپنے ایمان کا جزو سمجھتے ہیں، خدا کی قسم اہل بیت کی محبت کو بھی سنی ایمان کا جزو سمجھتے ہیں. کوئی یہ مغالطے میں نہ رہے، کسی بھول میں نہ رہے کہ جو لوگ یہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں کہ صحابہ تمہارے اہل بیت ہمارے. نہیں، جس کے محمد مصطفیٰ ہیں صحابہ بھی اسی کے، اہل بیت بھی اسی کے. کہیں بے شک یہ تمہارے ہمارے والی کوئی تقسیم نہیں ہے، تمہارے ہمارے والا کوئی فاصلہ نہیں ہے. میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو حضور کے گھر پہ آیا وہ بھی اعلیٰ ہو گیا، جو نبی کے در پہ آیا وہ بھی اعلیٰ ہو گیا. نبی کے گھر والے ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ، نبی کے در والے ہیں وہ بھی بولو ہمارے ایمان کا. اہل بیت میں اب یہ بھی تعریف میں اختلاف کر دیا گیا کہ بھئی اہل بیت ہیں کون سے. ایک طبقہ اٹھ کے کہتا ہے کہ حضور کے اہل بیت میں بس یہی. نہیں جی، بیویاں اہل بیت میں داخل نہیں ہیں، آل میں بیوی داخل نہیں ہے. میں نے کہا جس کے ذریعے پوری آل ثابت ہو رہی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اگلی کہاں سے آئے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آل جو ہوتی کہلاتی ہے عرف عام میں وہ بیوی سے آتی ہے نا. تو بیوی یہ جو آل دا موڈے، جو آل کا مرکز ہے، اگر وہ آل میں نہیں تو آل ثابت ہو سکتی ہے؟ بولیں گے بھائی. میں آپ سے پوچھوں بھی تواڈے گھر والوں دا کی حال ہے؟ تو ویسی آکھو جی میری بیٹی لاہور ویاہی ہوئی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. یہ جواب ہے اس سوال دا؟ جواب بندا ہے؟ نہیں بندا نا. یہ مطلب کی ہے کہ یہ جواب اے نہیں. گھر والوں دا مطلب کی ہے کہ گھر والی. تے گھر والی کون ہوندی ہے رشتے چ؟ بیوی. آل محمد کا پہلا مصداق تقسیم کر لیں، آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. آل یا اہل بیت تین ہیں. کتنے؟ نمبر ایک اہل بیت نسبی جو حسب اور نسب سے ہیں. نمبر دو اہل بیت اہلی. نمبر تین اہل بیت
جو میرے محبوب علیہ السلام کی آل میں آئے، سیدنا حضرت حسین، سیدنا حضرت حسن، سیدہ حضرت زینب، سیدہ حضرت سکینہ، میرے محبوب نبی علیہ السلام کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے آگے اولاد ہوئی۔ واقعی میرے محبوب نبی کی آل میں اور بھی بیٹیاں ہیں، آقا علیہ السلام کی آل میں اور بیٹیاں بھی ہیں، لیکن ان سے نسل نہیں چلی، نبی کی بیٹیوں تک آ کے بات رک گئی۔ آقا علیہ السلام کی محبت اپنی ساری آل سے ہے، ساری اولاد سے ہے۔ 3 یا 4 بیٹے میرے نبی کے، 4 بیٹیاں میرے نبی کی، طیب، طاہر، عبداللہ، ابراہیم، میرے محبوب نبی کے بیٹے قاسم، 4 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، جوان نہ ہو سکے، اور میرے محبوب پیغمبر کی 4 بیٹیاں جوان ہوئیں، پیدا ہونے کے بعد بڑی ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں، نکاح ہوئیں۔ سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ بھی میرے نبی کی آل ہے۔ اگر کوئی میرے محبوب پیغمبر کی ایک بیٹی کو رسول کی بیٹی آل مانے اور میرے محبوب نبی کی 3 بیٹیوں کا آل سے انکار کرے، بولو وہ میرے نبی کے اہل بیت کا حوبدار ہو سکتا؟ وہ کبھی نہیں ہو سکتا حوبدار، اس لیے کہ یہ نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، یہ نسبت تیرے اور میرے نبی کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 4 بیٹیوں میں حضور کو ہر بچی سے پیار، ہر آل کے فرد سے پیار، لیکن چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سے بہت زیادہ محبت میرے نبی کو بھی تھی اپنی اولاد میں۔ اس کی وجہ بنیادی 2-3 وجہ یاد کر لیجئے۔ پہلی وجہ کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی کی اولاد میں سب سے چھوٹی ہے، اور جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے فطرتاً اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی احادیث اور واقعات زیادہ ملتے ہیں۔ دوسری وجہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کے کہ سیدہ فاطمہ کی شکل و صورت اپنی اماں حضرت خدیجہ سے زیادہ ملتی تھی، اس لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اسلام کی خاتون اول، میرے نبی کی رفیقہ حیات، میرے محبوب نبی کی صدیقہ بیوی، میرے محبوب پیغمبر کی وہ زوجہ محترمہ جس کو اللہ کا سلام عرشوں سے آیا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ جس نے حضور کے دکھ اور سکھ میں میرے نبی کا شانہ بشانہ ساتھ دیا، حضرت فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم کی اماں جان، وہ خدیجہ الکبریٰ کہ جس نے سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بننے کے بعد دیکھا۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو دیکھنے والی خاتون جنت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، ان سے شکل ملتی ہے، اس لیے بھی زیادہ محبت کا اعتراف میرے محبوب کی مبارک حدیثوں سے۔ اور تیسری وجہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے حضور علیہ السلام کی نسل چلی قیامت تک، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں محمد کا حسب اور نسب میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گا، چلتا تو بیٹوں سے ہے۔ یہ اللہ نے خصوصی حضور علیہ السلام کے لیے یہ پیکج دیا تھا کہ بیٹی سے آپ علیہ السلام کی نسل چلی، یہ وجہ ہے محبت کی۔ اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے جگر کے 3 ٹکڑوں کا انکار کر دیا جائے، وہ بھی میرے پیغمبر کی آل میں شامل ہے کہ جس نے رسول اللہ کے لیے ہجرت کی، سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ہیا خیر بناتی اصیبت فیا، میری بیٹیوں میں سب سے بہترین میری بڑی بیٹی زینب ہے جسے مجھ محمد کی وجہ سے تکلیف دی گئی ہے، ستایا گیا ہے۔ تو آل محمد میں میرے محبوب نبی کی ایک بیٹی نہیں بلکہ بول لیں کتنی ہے؟ ان لوگوں نو 4 تو بھی تکلیف ہوئے تو ساڈا کیڑا قصور ہے؟ وہ 4 کہندے سی تے بار بار کہندے سی بھئی 4 سے آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ میرے نبی کے یار بھی ہیں تو، خاص یار بھی ہیں تو، اللہ کے ان گنت فرشتوں میں سے خاص فرشتے بھی ہیں تو، اور نبی علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے آقا کو اللہ نے جو جتنی بیٹیاں دی وہ بھی کتنی ہیں؟
اور روایت کے مطابق اللہ نے آقا کو جو بیٹے عطا فرمائے ان کی تعداد بھی 4۔ اللہ نے جو زمانے کی سمتیں بیان کی ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، وہ کتنی سمتیں ہیں؟ اللہ نے جو موسم بنائے ہیں بڑے موسم، سردی گرمی خزاں بہار، وہ کتنے ہیں؟ 4۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ سے پہلے دوسرے انبیاء سمیت آسمان سے کتابیں جو نازل ہوئی ان کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 4۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر کو رب نے جو آل عطا فرمائی ان میں پہلا نام حضرت زینب کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نام رقیہ کا ہے، تیسرا نام ام کلثوم کا ہے۔ ہم صحابہ اکرام کی عزت و ناموس کا تحفظ کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آل محمد کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا، آل محمد کا ناموس کا تحفظ نہیں کیا جائے گا۔ خدا کی قسم اہل و سنت کے نزدیک ہم اپنے عقیدے میں بنیادی بات یہ سمجھتے ہیں، جس طرح صدیق اکبر کی صداقت کا دفاع کرنا ضروری سمجھتے ہیں، عمر کی عدالت کا دفاع ضروری سمجھتے ہیں، عثمان کی سخاوت کا دفاع ضروری سمجھتے ہیں، علی کی شجاعت کا دفاع ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح آل محمد کی پیغمبر کی بیٹی زینب کا دفاع بھی کریں گے، رقیہ کا دفاع بھی کریں گے، ام کلثوم کا دفاع بھی کریں گے، سیدہ فاطمہ کا دفاع بھی کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آج کسی آدمی کو کہہ دے کہ یار چھڑے تیری اولاد ہی نہیں، میں نہیں مانتا انہوں تیری اولاد، تو اس کا مفہوم مخالف کہاں جائے گا؟ اولاد کا انکار کرتے ہو، نہ تو گواہ، نہ تو نکاح خواں، نہ تو قاضی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے محبوب نبی قل لازواجک و بناتک، بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے کہیے۔ یہ بیٹیاں ایک مراد لیا جا رہا ہے یا ایک سے زیادہ؟ بولیں گے تو پھر میں کیوں نہ کہوں رسول اللہ کی 3 بیٹیوں کا انکار اللہ کے قرآن کا انکار ہے، کہو بے شک۔ اور جو قرآن کا منکر ہے ہماری صف میں نہیں آ سکتا، ایمان والوں کی صف میں، کلمے والوں کی صف میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور آپ کے اصحاب وہی شمار کیے گئے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اور صحابہ وہ بنے اہل بیت میں سے جو شامل ہوئے، وہ سارے صحابہ بنے۔ کیا بنے بھائی؟ بلند آواز سے کیا بنے؟ صحابہ بنے۔ جو صحابہ بنے اہل بیت وہ شمار کیے گئے۔ سیدہ رقیہ، زینب، ام کلثوم میرے محبوب نبی علیہ السلام کی بیٹیاں بھی تھیں جو اہل بیت میں شامل ہوئی، اور اپنی اماں جان کے ساتھ انہوں نے حضور کا کلمہ بھی پڑھا۔ بہت کم سنا ہوگا آپ نے، حضور علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا عورتوں میں، اور حضرت ابوبکر نے آزاد مردوں میں، اور بچوں میں حضرت علی نے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، نبی کے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، بچیاں تھیں، انہوں نے کلمہ پڑھا میرے محبوب نبی کا۔ شروع دن سے میرے محبوب نبی علیہ السلام کی فرما بردار۔ اگر زینب پیغمبر کی آل میں داخل نہ ہوتی، خدا کی قسم زینب کی جدائی میں رحمت کائنات کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے۔ دھڑلے سے انکار کیا جاتا ہے کہ اسی نہیں ماندے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے حضور کی آل کا انکار کیا جاتا ہے، وہ کیسے نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کریں گے؟ کیسے حضور علیہ السلام کی آل سے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ثابت کر سکیں گے؟ آقا علیہ السلام تو جب بدر کے قیدیوں کو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا نا کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے، ان قیدیوں میں جو بدر میں مقابلے میں آئے ہوئے تھے صحابہ کے رشتہ دار تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، اس میں حضور علیہ السلام کے بھی 2 رشتہ دار ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابھی کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن مقابلے پہ آئے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے جنگ سے پہلے، بدر سے پہلے اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ، میرے قبیلے کے لوگ جو بنو ہاشم کے افراد ہیں اگر جنگ کے دوران کسی کی تلوار کے سامنے آ جائیں انہیں قتل کرنے سے بچنا. پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ انہیں قتل کرنے سے بچنا، انہیں کچھ نہ کہنا. صحابہ نے پوچھا آقا کیوں؟ اس کی وجہ فرمایا وہ آنا نہیں چاہتے تھے، زبردستی لائے گئے ہیں غیرت دلا کے. بچنا، احتیاط کرنا. ایک صحابی جذباتی تھے اور وہ کہنے لگے کہ لو یہ کیا بات ہوئی، ہمارے رشتہ دار ہمارے ہاتھوں سے قتل کیے جائیں اور حضور کے جو رشتہ دار مقابلے میں آئے ہیں وہ نہ قتل کیے جائیں. انہوں نے قسم اٹھا لی، خدا کی قسم اگر میری تلوار کے سامنے حضور کا چچا عباس آ گئے نا تو میں اپنی تلوار کو اس کا گوشت کھلاؤں گا. جب انہوں نے جذبات میں اتنی بات کی نا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا عمر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب رسول اللہ کے چچا عباس کو بھی تلوار ماری جائے گی. تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جدو جنگ ہونی ہے پہلے میں نے اجازت دو ایدہ تو میں کچھ کرانا. نبی کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہا ہے. حضور نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو، ایسا مت کہو. اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس لگا رہا کہ نبی تو دیکھتا ہے نگاہ نبوت سے، نبی تو بولتا ہے حکم خدا سے. شاید اللہ رب العالمین نے حضور کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ جو میرے محبوب پیغمبر کا رشتہ دار کلمہ نہیں پڑا اور مشرکین مکہ کے بہکاوے میں آ کے مقابلے میں آ گئے، انہیں دولت ایمان کل نصیب ہو جانی ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں میں نے اس پہ معافی مانگی رسول سے، توبہ کی میں نے، اور میں بڑھ چڑھ کے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر کر کے میدان بدر میں مارتا رہا تاکہ میں اپنے اس جملے کی زکات ادا کر سکوں، اس جملے کو میں بدل دے سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جملے پھر اس طرح ثابت ہوئے کہ حضرت عباس بھی قیدی بن گئے، حضور کے داماد ابو العاص بھی قیدی بن گئے، اور قیدی بننے کے بعد چھوٹ بھی گئے، چھوٹنے کے بعد صحابی بھی بن گئے. تو جو اہل بیت میں صحابہ بنا وہ کل بھی جنتی تھا. آخری باتیں ہیں ذرا زور سے کہو، کل بھی جنتی تھا اور آج بھی جنتی ہے. اچھا حضور علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا چاچا مشورہ ہو گیا نا بھئی قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، مشورہ ہو گیا. پہلی مرتبہ قیدیوں کا معاملہ آیا تھا اسلام میں تو میں اپنے صحابہ سے مشورہ لیا، میرے صحابہ مشورہ دیجئے کیا کرنا ہے، چھوڑ دیں، قتل کر دیں یا قیدی بنا کے رکھیں؟ تو سب نے اپنے اپنے مشورے دیے. حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دو مشورے مشہور ہیں. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ہر صحابی کو اس کا قیدی کافر رشتہ دار جو پکڑا گیا ہے جنگ میں اپنے ہاتھ سے قتل کرے. اے مثالہ میں صحابہ چی لب دیا نے ہیں جی، ان کے بعد نہیں ملتی. آقا کہتے ہیں عمر کیوں؟ فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ لگے، دنیا کفر کو پتہ لگے کہ صحابہ کے نزدیک خون کے رشتوں سے زیادہ محمد کے رشتے اور نسبت کی قدر ہے. ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے جس کے نزدیک ہمارا نبی قابل احترام ہے. تو حضور نے فرمایا عمر بڑے سخت. عمر یہ نہیں کہا کہ غلط ہو، غلط اور سخت میں فرق ہے کہ نہیں. کافر غلط ہے، عمر سخت ہے، یوں کہہ لیں. آپ نے فرمایا عمر بڑے سخت ہو، اتنا سخت مزاج تیرا. ساتھ میں یہ بھی فرما دیا تیری مثال نہ موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. تو جس کی مثال نبیوں سے دی جائے اگر وہ حق پر نہیں تو خدا کی قسم کائنات میں کوئی بھی حق پر نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے آقا میری رائے یہ ہے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، بہکاوے میں آ گئے، پھنس گئے، قیدی بن گئے، ان سے جزیہ لیں، جان بخشی ان سے لیں، پیسے لیں اور چھوڑ دیں تاکہ کل کو یہ مقابلے میں نہیں آ سکیں گے. احسان فراموش نہیں ہے عرب، یہ یاد رکھیں گے کہ حضور نے ہماری جان چھوڑ دی تھی، بچا لیا تھا، پھر نہیں مقابلہ کریں گے. حضور کو پسند آ گیا مشورہ، فیصلہ ہو گیا.
سب نے اپنے اپنے پیسے منگوائے، دینار درہم منگائے، دولت منگوائی، اپنی اپنی جان بخشی دی، چھوٹ گئے۔ چاچا عباس رہ گئے۔ حضور نے فرمایا ہاں چاچا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم تھے حضور کے چاچا۔ حضور فرماتے تھے کہ باپ کی نسبت ہوتی ہے چاچے کے ساتھ، اور باپ کے قائم مقام ہوتا ہے چاچا، اس کی عزت باپ کی طرح کیا کرو۔ حضرت عباس کی آنے پہ حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اور 2 سال بڑے تھے حضرت عباس حضور سے، زیادہ بڑے بھی نہیں تھے، 2 سال بڑے تھے۔ ان سے پوچھا گیا نا کہ حضور بڑے ہیں کہ آپ؟ فرمایا عمر میری زیادہ ہے، بڑے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت عباس کو فرمایا چاچا لاؤ پیسے منگواؤ۔ حضرت عباس ذرا ہاتھ کو دبا کے رکھتے تھے، خرچ کم کرنے والے آدمی تھے۔ فرمایا بھتیجے کوئی شے نہیں میرے کو، کیا کوئی شے نہیں میرے کو۔ حضور نے فرمایا مکے جو نکل دے ہوئے ہیں وہ کر دے فلاں کونے جڑا انہا مال دب کے آئے ہیں وہ کتے؟ ٹھیک ہے، وہ مال کتے؟ حضرت عباس کہنے لگے تو انہوں کی نہیں دسے ہے؟ فرمایا او رب، اس نے مجھے بتایا ہے کہ میرا چاچا عباس مال کو چھپا کے آیا ہے اور کہہ کے آیا اپنی بیوی کو، میری چاچی کو، بچ گیا تے ساڈا ہے، تے جب میں ماریا گیا تے یہ سنبھال نہیں۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ بچ گیا تے ساڈا، جب میں ماریا گیا تے سنبھال نہیں، بچیاں دے کم آئے گا، آل عباس دے کم آئے گا۔ آقا فرمانے لگے میں نے اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا ہے، چاچا عباس بغیر جان بخشی کے، بغیر دینار و درہم دیے اپنی جان چھڑانے کی قیمت نہیں دو گے، تمہیں رہا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ محمد اپنے یاروں سے مشورہ کر چکا ہے۔ مشورے دی اہمیت سمجھے ہو؟ حضور علیہ السلام جن سے مشورہ کرتے ہیں وہ کوئی معمولی لوگ ہوتے ہیں؟ حضور کو اعتماد ہے تو مشورہ کرتے ہیں نا۔ تسی کدی اپنے شریکے کو مشورہ کرو نا، نال دے کریانے دی دکان نال والے شریکے نے پا لئی، ادھر وہ دے کو مشورہ لو، لگ پتا جائے جی دے بننے دے نال بننا ہے، ذرا وہ دے کو مشورہ لو، تو انہوں سیدھا مشورہ دے دے بیٹے دسی ہو آکے۔ جس سے تھوڑا سا بھی خطرہ ہو اس سے لوگ مشورے نہیں لیا کرتے، مشورہ اس سے لیا جاتا ہے جڑا ٹڈوں کھوٹا نہ ہوئے۔ او بول لو، جڑا ٹڈوں کھوٹا، تو خدا دی قسم چک کے آخدہ صدیق محمد واسطے ٹڈوں سچا سی، عمر محمد واسطے ٹڈوں سچا سی، عثمان غنی محمد الرسول اللہ نے مشورہ دیا ہویا کدی بددیانتی نہیں سی کرتا، حضرت علی المرتضی حضور نے مشورہ دیا ہویا کدی بددیانتی نہیں سن کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے چ مشورہ جی دے چ کردے سن، انہاں دا نام صحابہ ہے۔ انہاں دا نام کی ہے؟ حضور کی آخدے ہیں چاچا میں نے صحابہ سے مشورہ کر لیا ہے، اب ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، منگاؤ۔ کہا ٹھیک ہے جی میں منگاتا ہوں، پیسے منگوائے یا دولت منگوائی یا جو بھی تھا، جان بخشی حضور علیہ السلام نے وہ لی، غریب صحابہ میں تقسیم کی، اپنے چچا کو چھوڑا۔ اب رہ گیا ابو الاس، میرے محبوب نبی کا داماد۔ ایک آدمی کہنے لگا لے ایک کافرہ نو دتیاں نے جناب اپنیاں دھیاں، بکواس کرتے ہیں نا، کافرہ نو دتیاں نے اپنیاں دھیاں۔ بھائی ایڈی جرت اگر کرنا ہے تو پھر رسول اللہ نو ہی پوچھ، جس پیغمبر نے اپنی قوم میں اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نبوت سے پہلے آقا نے نکاح دے دیے، 2 بیٹیاں اپنے چاچا ابو لہب کے بیٹوں کو دیں، اور جب قرآن پاک اللہ نے حضور کو نبی بنایا اور ابو لہب نے حضور کو نعوذ باللہ تانے مارے، اور یہ جملہ کسا کہ تبن لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، جب یہ جملہ اس نے حضور کو کسا تو اللہ نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب۔ انہوں تکلیف ہوئی، اس نے اس قرآن کی آیت جو اس کے خلاف اتری، اس نے اس کا بدلہ یوں لیا، گھر جاتے ہی اپنی دونوں بیٹوں کو کہنے لگا، عتبہ اور عتیبہ کو، کہتا ہے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔
آپ نے یہ سنا کہ نہیں سنا؟ ایک جملہ لے لو پھر. اس زمانے دے کافراں نوں بھی پتا سیگا کہ محمد دیاں 4 تیاں نے. او بھائی مانو آل محمد سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد کے جگر گوشوں کا انکار نہیں کرنا، اقرار کرنا ہے. جس طرح فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، آل محمد ہے، رقیہ بھی آل محمد ہے، ام کلثوم بھی آل محمد ہے، زینب بھی آل محمد ہے. اور ہم حق نواز تو دے دیا صحابہ پہ، ہم اپنی جانیں قربان کر کے بھی اصحاب محمد کا بھی دفاع کرتے رہیں گے، آل محمد کا بھی دفاع کرتے رہیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ارادہ؟ حضور کے صحابہ کے لیے بولو جان بھی قربان ہے، بولو جان بھی. اور آل محمد کے لیے بھی بولو ہماری جان بھی. یہ اصل محبت کا تقاضا ہے. ابو الاس سے حضور نے فرمایا ابو الاس تم بھی اپنی جان بخشی منگواؤ. وہ کہنے لگا جی میرے پاس تو واقعی کچھ نہیں ہے. آقا نے فرمایا اے نہیں ہو سکتا، جیڑا فیصلہ ہو گیا اس فیصلے تے کھلونا ہے، منگا. اب وہ واقعی غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے. دیر ہو گئی، باقی قیدی چھوٹ گئے، 70-80 کے قریب قیدی اپنے ان کے رشتہ داروں نے بھیجے، چھوٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آ گئی تھی مدینے میں ہجرت کر کے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، رقیہ ام کلثوم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تو اس دوران فوت ہو گئی جنگ بدر کے زمانے کے موقع پہ، آقا علیہ السلام کی زوجہ، اور ایک حضرت ام کلثوم جو ہے وہ گھر میں موجود ہے. اور حضرت زینب وہیں رہ گئی مکہ میں، ہجرت نہیں کر سکی. ابو الاس کے رشتہ داروں نے روک لیا. ابو الاس جنگ میں آئے ہوئے ہیں، بیوی اور بچہ حضرت علی. کیا نام ہے؟ اسلام دے 2 علی نے، سنیو مبارک ہوئے دونوں تواڈے نے. ہاں اسلام دے کنے علی نے؟ 2. تے دونوں کس دے نے؟ سنیاں دے، بول لو یار، دونوں کس دے نے؟ سنیاں دے. ایک علی المرتضی وہ بھی اہل سنت کا، ایک علی زینبی وہ بھی اہل سنت کا. علی المرتضی میرے نبی کا داماد، وہ بھی اہل سنت کا امام ہے. اور حضور کی بڑی بیٹی کا بڑا بیٹا حضرت علی بن ابو العاص، خدا کی قسم وہ بھی اہل سنت کے ماتھے کا جمر ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جوان نہیں ہو سکے، جلدی فوت ہو گئے، ان سے آگے نسل نہیں چل سکی، تو حضرت زینب وہیں رک گئی. ایک دن چلنے لگی، اپنے بچوں کو لیا، اونٹ پہ بیٹھی، مکہ سے سفر کرنے لگی. تو مکہ کے شر پسندوں نے، مکہ کے دہشت گردوں نے، بدماشوں نے جب یہ دیکھا نا کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی جا رہی ہے، انہوں نے نیزے بھالے لیے، تیر و تلوار اٹھائے، اونٹ پہ حملہ کر دیا. سیدہ بی بی زینب کے اونٹ پہ حملہ کر دیا. اونٹ کی ٹانگیں کٹ گئیں، اونٹ گرا، سیدہ پیغمبر کی بیٹی گر گئی، حمل ساقط ہو گیا، بلیڈنگ شروع ہو گئی، تکلیف ہو گئی. اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار مکہ، جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، دوڑتا ہوا آیا اور آ کے مکہ کی ان شر پسند نوجوانوں کو دھکے شکے مار کے ادھر ادھر کیا. اور پتہ کیا جملہ کہا اس نے؟ او مکہ والو، ہم محمد کا بدلہ اس کی بیٹی سے نہیں لیں گے. پڑھو ان کتابوں کو، پڑھو. اگر مرزا انجینئر کی تحقیقوں سے فرصت مل جائے تو ہاں پڑھو ان کتابوں کو. اور میں ہر طبقے، ہر زمانے، ہر صدی کی کتاب سے میں یہ واقعہ بتا سکتا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اولاد حضرت فاطمہ کی سب سے بڑی بیٹی آل محمد کی پہلی عورت فاطمہ کی بڑی بہن حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا.
ہاں جی، ابو سفیان نے کہا پیچھے ہو جاؤ، ہم عرب لوگ ہیں، بغیرتی ہم نہیں کریں گے، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، یہ الگ ہے، لیکن ہم ان کا غصہ اس کی اولاد پہ نہیں نکالیں گے، اس کی بیٹی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اور حضرت زینب کو بچایا ابو سفیان نے۔ بچانے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ بیٹی تم واپس چلی جاؤ، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو شام کو رات کو چپکے سے نکل جانا۔ کبھی کبھی بول اللہ پسند کر لیتا ہے، اور آل محمد کے حق میں شاید یہ بول اللہ کو پسند آ گئے، اللہ نے ابو سفیان کو بھی صحابیت کا رتبہ عطا کر دیا۔ ہاں جی، ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگا مفتی صاحب حضرت ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد کون سا کوئی ایسا اچھا کارنامہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کا نام ابو سفیان نہ رکھو۔ آپ حیران ہوں گے، یہ ہے مرزا کا تیار کیا ہوا گند۔ ہاں سانو ساڈے اماماں تے کیڑا اعتبار ہے؟ ساڈے امام 10-15 ہزار روپے تنخواہ لیندے تے بعد جناب انہاں نوں گل تاں کوئی اوندی کوئی نہیں مولویاں نوں، ادھر ہی کہندے ہیں نا۔ اسی سنی کدوں ہے؟ اسی تاں انہیں انڈے والے ٹائم تے، سمجھ دو نا انڈے والا ٹائم، ہاں انڈے کھایا کرو، انڈے والے ٹائم تے نہ آیا کرو۔ اسی تاں انہیں اس ٹائم تے، اسی تاں کدی سنیا ہی نہیں۔ اس ملعون و مردود مرزا جیلوی کا یہ دستور اور منشور اور یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ ہر اعتبار سے کوئی بھی عنوان اٹھانا ہے نا، اس نے اصحاب رسول کی عظمت اور قدر کو امت کے دل و دماغ سے گرانا ہے۔ اور یہی صحابہ کے دشمنوں کی روز اول سے چال رہی ہے کہ جیسے جیسے صحابہ کا اعتماد ختم ہوتا جائے گا، دین کا اعتماد ختم۔ ہم پیٹتے رہے، روتے رہے، ہم چیختے رہے منبر محراب پہ، یہ ایسے گمراہ، یہ کفر شکل بدل کے آتا ہے، کفر شکل بدل کے آتا ہے۔ پگڑی جبہ کبہ دستار سنیوں والا پہن لینا، اہل سنت والا پہن لینا، لیکن گفتگو وہی زہر کے اوپر میٹھا لگا کے اور قوم کو تباہ کرنے والی باتیں ہیں۔ ہم چیختے رہے کہ یہ ایک موبائل کے سامنے بیٹھ کے اصحاب رسول پر اندھا چلا رہا ہے، یہ موبائل سامنے رکھ کے پیغمبر کی مقدس جناب جماعت جنتی جماعت صحابہ کی کردار کشی کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اس کی باتوں کو مت سنو۔ لیکن ساڈی کسی نے نہ سنی۔ آج دیکھو صحابہ پہ جری ہوتا ہوتا نبوت کے گریبان تک پہنچ گیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا غلط جملہ استعمال کیا۔ الحمدللہ پاکستان کے اداروں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ایسے کنفرم گستاخ کے اوپر 295 سی لگا کے اسے کھڈے لین لگایا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے اسی دفعہ اور سزا میں اسے سزائے موت ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اتنی جرت! امام اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ کفر ہمیشہ شکل بدلتا ہے، اسلام شکل نہیں بدلتا۔ کفر رنگ بدلتا ہے، اسلام رنگ نہیں بدلتا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس وقت قیدی تھے، کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، جب پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ادھر سے رسول اللہ کی بیٹی حضرت زینب زخمی ہو گئی، رات کو واپس چلی گئی، انہیں خبر پہنچ گئی کہ تیرا شوہر گرفتار ہے، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کر کے فیصلہ کر دیا ہے کہ پیچھے سے مال آئے گا جان بخشی کا تو پھر چھوٹ گئے، یہ شریعت بن گئی ہے، قانون بن گیا ہے اسلام کا۔ تو سیدہ بی بی زینب پہلے ہی مسافر تھی بیچاری، اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، انہوں نے اپنے گلے کا ہار اتار کے حضور کے پاس بھیجا، گلے کا ہار اتار کے حضور کے پاس بھیجا، کوئی پیغام نہیں، کوئی خط نہیں۔ جب ہار حضور کے پاس آیا نا، میری طرف دیکھو، اب صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ہار کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پتہ کیا جملہ کہا میرے نبی نے؟ میرے صحابہ، میری بیٹی زینب جو نبی کے لیے تکلیفیں برداشت کر رہی ہے، پردیس میں بیٹھی ہے، ہم یہاں ہیں، میری بیٹی مکہ میں ہے، میرے صحابہ اگر تم اجازت دو تو میں ہار واپس کر دوں اور اس کے شوہر کو چھوڑ دوں۔ آج انکار کرتے ہیں آل رسول کا، آل محمد کا، اپنی گندی تحقیق کے پیش نظر
عزم و ارادہ کیجئے سنیو، انشاءاللہ العزیز وطن عزیز ملک پاکستان میں ہم آئین اور قانون کو اتنا مجبور کریں گے کہ اصحاب محمد کا بھی آئینی دفاع کیا جائے گا، آل محمد کا بھی آئینی دفاع کیا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اصحاب محمد کا مدبرانہ دفاع کرنا ہے؟ تیار ہو انشاءاللہ؟ اہل و سنت کے شانہ بشانہ چلو گے؟ ہمارے اکابرین قائدین خصوصاً سفیر امن مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب جو عمر کے اس حصے میں، جس حصے میں گھروں میں آرام کرنا پڑتا ہے اور اپنے بچوں سے پاؤں دبوانے پڑتے ہیں، بڑھاپے کے اس عالم میں جو گلی گلی کوچے کوچے میں چوک چراہے میں شہر شہر کریا کریا مولانا محمد احمد لدھیانوی صحابہ کی عزت کے لیے کبھی ایک دفتر کبھی دوسرے دفتر کبھی تیسرے دفتر کبھی چوتھے دفتر جا کے عزت صحابہ کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ سنیو، عزم کرو، اپنے بوڑھے شیر کا قوت بازو بنے گے انشاءاللہ۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ ہماری جوانی لدھیانوی کے سنگ انشاءاللہ، ہماری ساری صلاحیتیں مولانا لدھیانوی کے سنگ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز وطن عزیز ملک پاکستان کو دنیا کے اصول کے مطابق سنی اسٹیٹ برمانے تک محنت جاری رہے گی۔ صحابہ اہل بیت کا دفاع کریں گے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت سے الفت کر، بن تابع دار صحابہ کا۔ جنت میں اگر جانا ہے اپنا کردار صحابہ کا۔ طلحہ زبیر خبیب بلال تھے جان نثار محمد کے، محمد ہی کا ہوگا وہ جو جان نثار صحابہ کا۔ تاریخ کے ورقے پیچھے کر، لاریب قرآن کو آگے کر، مدح ثنا خود اللہ جو ہے بے شمار صحابہ کا۔ ان پہ تانا زن ہو کر تو عمر رواں برباد نہ کر، اپنا تو عمر یہ عقیدہ ہے کہ بیڑا پار صحابہ۔ اللہ عمل کی توفیق۔